محمد وآل محمد. سلطان النصیرہ. دیکھیے جیسے مثلا 100 آدمی بیٹھے ہو, آدمی سوچے کہ ہم سب کو مطمئن کر دیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر آدمی مطمئن ہو جائے تو اس کی خوش نصیبی ہے. جب ایک باپ کی 5 اولادیں سب ایک جیسی نہیں ہوتی تو مجمع کہاں سے ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی عرض کرنے کا مقصد, لیکن مجھے ان لوگوں سے بڑی چڑ ہوتی ہے جو مجمع میں منہ لٹکا کے بیٹھتے ہیں. تب برا لگتا ہے مجلس میں کیوں آتے ہو, اپنے گھر بیٹھے. ایک اور صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد. کس نے بلایا؟ ہم بلائے تھے. جائیے ٹینٹ میں آرام کیجئے, کمرے میں آرام کیجئے. ارے آئے ہیں تو لب ہلائیے, ثواب میں اضافہ ہوگا. میرے اوپر تھوڑی کچھ, آپ جائے گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. سلطان, سلطان کے معنی بادشاہ, سلطان کے معنی حاکم. نصیرہ, جو لوگ ذرا سے عربی کے قواعد سے واقف ہیں جانے, نصیرہ یہ دوام کے اوپر دلالت کرتا ہے, یعنی ہمیشہ مدد کرے. ایسا نہیں آج کر رہا ہو کل چھوڑ کے بھاگ جائے. جی سلطان نصیرہ, نصیرہ کے معنی ہمیشہ مدد کرے, کبھی چھوڑ کے میدان بھاگے نہیں. آئے ذہن میں رکھیے گا, جو وعدہ کیا ہے آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف آپ حضرات کی دعاؤں کے صدقے میں بڑھ رہا ہوں. اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی, بتائیے جی, جنگ بدر. کیا کریے گا, ہمارے یہاں اردو خدا حافظ ہو گئی ہے. عزیزان گرامی, جنگ بدر, جنگ بدر میں ہوا کیا تھا؟ بہت تیزی کے ساتھ حاصل مقصد کے لیے ہوا کیا تھا؟ مسلمان بہت تھوڑے سے تھے, محمد کی محبت میں نکل آئے تھے, اسلحہ بھی نہیں تھا, لاٹھی لے کے ڈنڈا لے کے آئے تھے. تاریخ کے فقرے ہیں, قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. جب لڑنے لگے تو یہ ہارنے لگے, جب ہارنے لگے تو آواز قدرت آئی, محمد گھبراؤ نہیں, میں بھیج رہا ہوں. ایک بجلی سی چمکی, میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک بجلی سی چمکی, 313 فرشتے آئے. اچھا فرشتے بھی آئے تو کسی اور کی شکل میں نہیں آئے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. فرشتے بھی آئے تو کسی اور کی شکل میں نہیں آئے, جناب امیر کی شکل میں آئے. میں کہتا ہوں پروردگار کیا ضرورت تھی علی کی شکل میں بھیجنے کی؟ جب کافر نے دیکھا, ایک کافر دوسرے کافر سے کہہ رہا ہے آج محمد کتنے علی لے کے آ گئے. پروردگار کیا ضرورت تھی علی کی شکل میں بھیجنے کی؟ تو شاید آواز قدرت آئے. تمہیں معلوم نہیں ہے, رشتہ دار کو خوب جانتا ہے, رشتہ دار کو خوب جانتا ہے, برادری والے کو خوب جانتے ہیں. اگر کسی اور کی شکل میں بھیجتا تو یہ پہچان جاتے, ابھی تو ادھر گیا ہے, ہم بھی جانتے ہیں کتنا پہلوان ہے, اسی لیے کسی اور کی شکل میں نہیں بھیجا. جب یہ لٹے پیٹے اپنے گھر پہنچے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بس محمد کے اوپر تلوار چلنے والی تھی, وہ نہ جانے کہاں سے علی آ گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, نہ جانے کہاں سے علی آ گئے, اگر وہ نہ آتے بس ہم محمد کو قتل کر دیتے. یہ گفتگو محترمائیں بھی گھروں کے اندر سن رہی تھی, وہ سب بھی کہنے لگی کہ یہ کون علی ہے, اتنے لوگوں کو مار کے بھگا دیا اور یہ لوگ ایک آدمی سے نہیں جیت پائے. کہنے لگے ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں. اب انتظار ہو رہا ہے, کسی ملا نے نہیں کہا انتظار مت کرو بدعت ہے. کہنے لگے انتظار کرتے ہیں, کوئی ہوگی تو دیکھ لیں گے. تھوڑے دنوں کے بعد جنگ احد ہوئی. جب جنگ احد ہوئی تو خواتین نے کہا ہم بھی چلیں گے. جی اسلام کی پہلی یہ جنگ ہے جس کے اندر عورتیں آئی, اسی دن سے جنگ میں آنا پرک گئیں. عزیزان گرامی 7 عورتیں نکلی. سبحان اللہ. اس کا رہبر کون تھا یہ بھی سن لیجئے, مجھے نام لینے میں کوئی قباحت نہیں, بچے جانے. ہندہ اگوائی کر رہی تھی. ہندہ کون تھی؟ یزید کی دادی تھی. اسی جنگ کے اندر اس نے جناب حمزہ کا جگر کھایا تھا. جس کی انگلی کٹتی ہے اسے درد ہوتا ہے, ہر آدمی کو احساس نہیں ہوتا. ہندہ اگوائی کر رہی تھی اسی جنگ کی. ہم چلیں گے, ہم حوصلہ بڑھائیں گے, دیکھتے ہیں اب کی کون ہے, دیکھ لیں گے ہم بھی. عزیزان گرامی معاملہ یہ ہے, ٹھہریے میں روک کے آپ کی خدمت ایک بات عرض کر رہا ہوں. ٹی وی آپ بھی دیکھتے ہوں گے, اچھی بات ہے دیکھنا چاہیے, ٹی وی رکھنا حرام نہیں ہے.
اس کا غلط استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ ٹرانزسٹر رکھنا حرام نہیں ہے، کسی مولانا نے کسی مفتی نے نہیں کہا، اس کا غلط استعمال کرنا حرام ہے۔ دعائے کمیل سنیے، حدیث قصہ سنیے، علماء کی مجلسیں سنیے، ثواب ملے گا، اضافہ ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت سنیے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک ملا طاہر قادری آتا ہے ٹی وی کے اوپر، اب کیا ہے اس کے دل میں مجھے نہیں معلوم۔ دوحہ آپ جانتے ہوں گے جسے دوسری زبان میں قطر کہا جاتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر ہماری اس کی ملاقات ہوئی اتفاق سے، تو میں اس کو نہیں پہچانتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ، اس میں شک کی کیا بات ہے۔ ابھی ہم لوگ دونوں بات ہی کر رہے تھے، اتنے میں ایک ٹیلی فون اس کے پاس جدے سے آیا، سرکار یہ بتائیے حضرت معاویہ میں اور حضرت علی میں فرق کیا تھا؟ جی میں حضرت عذر نہیں کہتا ہوتا، حضرت معاویہ میں اور حضرت علی میں فرق کیا تھا؟ یہ اس کے جملے میرے نہیں ہے۔ فوری طور پر اس نے جواب دیا، سنو تم جہاں ہو جدہ کے اندر میری بات کو سنو، حضرت علی میں اور معاویہ میں بس اتنا ہی فرق تھا کہ اگر معاویہ نماز نہ پڑھتا تو مسلمان نہ کہلاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اگر معاویہ نماز نہ پڑھتا تو مسلمان نہ کہلاتا، اور اگر علی اللہ کا سجدہ نہ کرتے، کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اگر علی اللہ کا سجدہ نہ کرتے تو اللہ کہلاتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جگ کے سنو میرے فکرے کو۔ ایک بآواز بلند مل جل کے محمد وآل محمد کے اوپر صلوات بھیجیں۔ جی آپ لوگ تو الحمدللہ کھا پی کے بیٹھے ہیں نا، ہم نے بھی کھایا نہیں ہے، ہاں، اور آپ ساتھ دیں گے تو میں آپ کی خدمت میں، تو ایسی کوئی بات نہیں، میں عادی ہوں 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی سمیٹ لیتا ہوں، لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے ایسا بھی نہیں ہے کہ بار بن جائے۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد وآل محمد کی۔ اور مسافرت کی وجہ سے تھکان تو ہوتی ہے، لیکن فضائل علی اور آل محمد کے فضائل بیان کرنے میں تھکان نہیں ہوتی ہے۔ جناب امیر مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیریا سے ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی سلام علیکم، میرے مولا نے جواب سلام دیا۔ کہ آپ کو پتہ ہے سیریا کے اندر آپ کے خلاف اتنی باتیں کی جا رہی ہیں؟ جناب امیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے اس جملے کو دہرایا، میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی آپ کے ذہن کو بالکل بیدار رکھ کے سنیے گا فقرے کو۔ پھر اس نے کہا، پھر جناب امیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا علی اگر آپ نہیں بولیں گے تو یہ آپ کے وجود کو ختم کر دیں گے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، اگر آپ نہیں بولیں گے تو یہ آپ کے وجود کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، آپ کے مولا کا جملہ ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ میرا وجود ختم کریں گے جن کا خود کوئی وجود نہیں ہے، وہ میرا وجود ختم کریں گے جن کا خود کوئی وجود نہیں ہے۔ جب واپس گیا کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں گیا تھا کوفے، جناب امیر سے مل کے آ رہا ہوں۔ کہا تم ان سے محبت کرتے ہو؟ کہا بے شک کرتا ہوں۔ کہا آپ جانا تو ان سے کہہ دینا کہ ہم نے آپ کے مد مقابل رے جیسا لشکر تیار کیا ہے۔ رے جانتے ہیں آپ؟ بزرگ حضرات جانتے ہیں، بچوں کے لیے بتا رہے، سرسوں کے دانے کو رے کہتے ہیں۔ رے جیسا ہم نے لشکر تیار کیا ہے۔ تھا چاہنے والا بے باک فوراً جواب دیا آپ جیسا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا کیا کہا تم نے؟ کہا جانا آپ تو اپنے مولا سے کہہ دینا ہم نے آپ کے مد مقابل رے جیسا لشکر تیار کیا۔ فوراً جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے مولا نے ایک شتر مرغ پالا جس کا نام مالک اشتر ہے۔ میرے مولا نے ایک شتر مرغ پالا ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، وہ تمہارے سارے دانوں کو چر جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جی بہت سے مسلمان ہوتے ہیں وہ مجلس کے اندر آتے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے ہم کسی کو اپنے ہاتھ بھگائے ہوا ہے۔ سنیے حق کی بات سنیے، اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ خوش ہوئے، ہم دعوت فکر دیتے ہیں، یہاں بحث اور جھگڑے کوئی بات ہی نہیں ہے۔
تو میں نے آپ کو ایک مقام کے اوپر روکا تھا وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیر دے دے۔ کون آیا تھا اس جنگ کے اندر؟ ہندا، عورتوں کی اگوائی کر رہی تھی، اور جو اس نے مدح میں اشعار پڑھے ہیں نہ وہ ممبر کے لائق ہیں کہ ممبر سے بیان کیے جائیں، جی ادب کے خلاف ہیں۔ ہاں اگر ہماری عمر کا کبھی کوئی تنہائی میں یہاں پوچھے گا تو میں اس کو سنا بھی دوں گا جی، لیکن ایک مصرع ادب کا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے سب کی طرف مخاطب ہو کے، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نہ جانے کتنی ستاروں سے محبت تھی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، وہ ستارے جو صبح نے نمودار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بیٹیاں بھی بنی تو ستاروں کی؟ یہ نہیں معلوم کس کے مد مقابل جا رہے، اس کے مقابلے جو آفتاب ہے۔ اور یہ اشعار پڑھتی ہوئی آئی اپنے فوج والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئی۔ کافروں کی اگوائی کون کر رہا تھا جانتے ہیں؟ جس کی تھوڑی سی نظر ہو بتائے کون اگوائی کر رہا تھا کافروں کی؟ ابو سفیان، جی وہ کافروں کی اگوائی کر رہا تھا۔ 3000 کا لشکر ہے، میں آپ کو مکمل ریسٹ دے رہا ہوں، توجہ سے میرے فکروں کو سماعت فرمائیے گا۔ 3000 کا لشکر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 آدمی یا 600 آدمی جو بھی مان لیجئے۔ محمد عربی نے اس 700 لوگوں میں سے 50 آدمی کو منتخب کیا۔ منتخب کرنے کے بعد جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا آپ کو دن دکھائے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو جب آپ احد کی پہاڑی میں جائیے گا تو اب تو لکھ بہت کچھ گیا ہے، اب کیا کریے گا، نہ جانے جنائے کیا کیا چھپایا جاتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب رسول مقبول نے 50 لوگوں کا انتخاب کیا۔ ان لوگوں سے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، جتنا مال ملے گا برابر برابر بٹے گا، لیکن اس درے کو نہ چھوڑنا۔ توجہ کیجئے گا، صرف رسول نے اتنا جملہ کہا۔ اب میں یہ کہتا ہوں درے کو چھوڑو گے تو بھی ذلیل ہوگو، درے کو چھوڑو گے تو بھی ذلیل ہو جاؤ گے، در کو چھوڑو گے تو بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ 50 آدمی ادھر ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کافروں نے، اب سنیے گا میں نے جو آپ کو کہا تھا دلیل دوں گا کہ کہاں سے چلا ہے نعرہ۔ بہت اچھی بات ہے ملک صاحب، زندہ باد۔ جب اپنے یہاں کوئی بولنے لگتا ہے کہ ارے صاحب یہ تالی ہے تو میں کچھ نہیں کہتا، آدمی اپنے خاندان کا پتہ بتاتا ہے اور کچھ نہیں، اور نہیں میں کچھ کہتا۔ بس عزیزان گرامی، اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ چلا کہاں سے سلسلہ۔ جب کافر مد مقابل آیا مسلمانوں کے، میں نے اسی لیے کہا کتابیں الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جب کافر مد مقابل آیا تو کافروں کا آئیڈیل جو تھا لات منات حبل حزہ، اور استاد آیت اللہ وجدانی فخر مرحوم علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں کہ بڑے بڑے قبیلے کے ویسے اللہ بھگوان ایشور رکھے رہتے تھے۔ بعض لوگ اپنے اللہ کو حلوے کے شکل میں رکھتے تھے، جب بھوک لگتی تھی کہتے تھے اللہ میاں کھانا دے دو، بھگوان کھانا دے دو، ایشور کھانا دے دو، جب نہیں ملتا تھا یہ اٹھا کے کھا جاتے تھے۔ یہ خدا خور تھے، یہ خدا خور تھے، اپنے اللہ کو کھا جاتے تھے۔ یہ میرا جملہ نہیں، مرحوم کا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ آئے تو انہوں نے نعرہ بلند کیا، یہ سب سے بڑا ہیکل، سب سے بڑا پہلوان حزہ کو مانتے تھے۔ نعرہ بلند کیا کافروں نے مسلمانوں کے مقابل۔ کیا نعرہ بلند کیا؟ اے مسلمانوں، انا لہو حزہ ولا لکم حزہ، ہمارے پاس حزہ ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب انہوں نے نعرہ بلند کیا مسلمانوں کے چہرے کے اوپر مایوسی سی آئی، محمد کی خدمت میں پہنچے، محمد نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہ سرکار انہوں نے نعرہ بلند کیا ہے ہمارے پاس حزہ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہے، طٰہٰ اور یاسین کے فوراً ارشاد فرمایا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، فوراً ارشاد فرمایا تم بھی جا کے نعرہ لگاؤ، اللہ مولایا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ مولایا وانا مولاکم، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس مولا ہے۔ ان سے کہہ دو نہ تمہارے پاس اللہ ہے نہ تمہارے پاس مولا ہے۔
اس دن سے یہ نعرہ چلا، جس کو غدیر میں مولا مل گیا وہ نعرہ لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جنگ شروع ہوئی، حملہ شروع ہوا، قتل ہونے لگا، مسلمان لڑ رہا ہے۔ جنگ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ جو ہے بھاگنے لگا۔ جب میدان خالی دیکھا، بیچارے سب فقیر تھے جی، یہ سب جناب ختیجہ کے ہاں نوکری کرتے تھے، مال سیریا لے جایا کرتے تھے، بوریا مارتے رہے، بعد میں غنی ہو گئے۔ سب جناب ختیجہ کے ہاں نوکری کرتے تھے، مال سیریا لے جایا کرتے تھے، بوریا مارتے رہے، بعد میں غنی ہو گئے۔ منہ کے اندر پانی آ گئے جب میدان میں مال دیکھا۔ اس میں سے 48 لوگوں نے کہا، کتنے لوگ؟ 48 لوگوں نے کہا کہ چلو لوٹیں۔ 2 لوگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، کیا محمد کی زبان کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ کیا عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، کیا محمد کی زبان کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ آدمی بحثیں کرتا ہے، ارے محمد کو جب غدیر میں پروگرام کرنا تھا پہلے بتا دیتے، جب سامنے اعتبار نہیں تو پہلے کیا مان لیتے؟ عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے، یہ فوراً لوٹنے آئے۔ کہنے لگے کہ جب کہا ہے برابر برابر ملے گا، تو اس میں ایک بڈھے نے کہا، ارے بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ کم عمر تھی، بوڑھا بھی اتنا نہیں ہوا تھا، اس نے فوراً یہ کہا کہ ملے گا وہی جو تقسیم ہو کے ہمارے مقدر میں آئے گا، جو دائیں بائیں سے جائے گا اس کا حساب کہاں سے ہوگا؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ چلو بھر لیتے ہیں۔ سب مل کے جیبیں بھرنے لگے۔ اب کافروں نے جیسے ہی درہ کھلا دیکھا، فوراً حملہ کیا۔ مسلمانوں کی گردن پہ جب تلوار آئی، مڑ کے دیکھا، اب یاد آیا ہوگا اللہ اب کیا کریں، یہ کہاں سے مصیبت آ گئی؟ اسی جنگ کے اندر شیطان نے آواز بلند کی تھی، محمد قتل کر دیے گئے۔ کان اتنا تیز تھا، شیطان کی آواز سمجھ میں آ گئی۔ کان اتنا تیز تھا، آواز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی۔ ذہن اتنا اچھا نہیں تھا کہ سورہ یاد کر لیتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ فوراً کہنے لگے کہ ارے بھائی قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، کافروں نے محمد عربی کو گھیر لیا۔ محمد عربی بیچ کے اندر ہے، چاروں طرف سے کفار نیزے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہسٹری اس لیے پڑھی جاتی ہے، وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے پاس سے سلطان نصیر دے دے۔ چند لمحوں میں نیزے چلنے والے ہیں۔ میں کہوں گا محمد عربی تلوار آپ کے پہلو میں ہے، تلوار نکالیے، قتل کر دیجئے، تو شاید محمد جواب دے، سلطان نصیر ادھر سے مانگا، آئے گا تو ادھر سے آئے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں ایک بجلی سی چمکی، جناب امیر گھوڑے کے اوپر سوار علی نے تلوار نکالی، کعبہ دیا گھوڑے کو، تلوار چلانا شروع کر دی۔ اب ایک مرتبہ محمد کا طواف کرتے چلے جا رہے ہیں، سر کٹ کٹ کے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ طواف خانہ کعبہ نہیں تھا، طواف ایمان تھا۔ طواف کرتے چلے جا رہے ہیں، طواف کرتے چلے جا رہے ہیں، سر کٹتے چلے جا رہے ہیں، پورا میدان خالی ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، کوئی نہیں ہے، صرف جناب امیر محمد عربی۔ میں کہوں گا اب دل چاہتا ہے کلمہ نہ پڑھ لوں، آسمان کی طرف دیکھا، لا الہ الا اللہ، ادھر دیکھا محمد رسول اللہ، ادھر دیکھا علی ولی اللہ۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد کے ادھر۔ جس وقت یہ چل رہی تھی، زندہ باد مولوی صاحب، یہ بھی سن لیجئے میرے استاد کون کون لوگ ہیں، بزرگ حضرات جانتے ہیں، سرکار فخر العلماء مرزا محمد عالم صاحب مرحوم، بزرگ حضرات خوب جانتے ہیں جی۔ یہ وہ آدمی تھا پوری زندگی کبھی عزاداری سید الشہداء کے اوپر سودا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لمحوں کے لیے شیر ہندوستان کے پاس بھی بیٹھتا تھا، جو عجیب و غریب جملے استعمال کرتے تھے، آپ یہاں بہت پڑھا، آپ نے سنا ہوگا۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ اصحاب کہف کتے پالتے نہیں تھے، کتے ان کے ساتھ ہو لیتے تھے۔ روشن علی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، آپ حضرات جو مال امام دیتے ہیں مدرسوں کے اندر، اسی سے آدمی کھاتا ہے، پڑھتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے مال امام کھا کے مکر جاتے ہو۔ نام حسین پہ پلے، نام حسین پہ روٹیاں کھائی، جب تمہارے اندر چربی چڑھ گئی تم مال کو بھول گئے۔ تم سے بڑا نمک حرام کون ہے؟
تمہیں ممبر کے اوپر آل محمد کے فضائل نہیں یاد آتے ہیں؟ سبحان اللہ مال ماں بھی کھا کے تو خون بنا، سبحان اللہ جو آپ حضرات دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ مدرسے کے اندر جو جاتا ہے مال ماں بھی ہوتا ہے، یہ کھا کے آدمی مولوی مولانا بنتا ہے، اور اگر بگڑ جائے درمیان میں تو اس کا مقدر خراب ہے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد بس عزیزان گرامی، کل جو ہے 3 بجے جو رہے گا یہاں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلے جائیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، رہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور سلامت رکھے۔ آپ سنیں 3 بجے مجھ سے آگے کی بات سن لیجئے گا، صبح میں تنویر صاحب سن لیجئے گا، رات میں مولانا ممتاز صاحب سے سماعت فرما لیجئے گا، ایک اعلان بھی سمجھ لیے ہو گیا۔ ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ بھی آپ کے دل تک کی بات تھی، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک بات اور سنا دوں اسی سے متصل، وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، جس کو کہتے ہیں آپ حضرات کی دعائیں عطائے مولا۔ جس وقت جناب امیر تلوار چلا رہے تھے تو تلوار چلی، جس وقت چلی ہے، اب فخر العلماء جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے ان کے تلوار چلانے کا انداز عجیب و غریب تھا، پہلا وار کرتے تھے یوں، دوسرا یوں، تیسرا ایسے ایسے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے صرف اشارہ دیکھا اور چپ رہے۔ یہ ان کے فکرے ہیں مرحوم کی، جی جنہوں بزرگ حضرات سے پوچھئے، بڑے لہیم شہیم آدمی تھے، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے جلال میں پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں استاد کے ذریعے سے شاگرد کے اندر منتقل ہوتی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ فکرات کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب جو ہے تلوار چل رہی تھی، نہ جانے کس کافر کے پسلے میں جا کے پھنسی، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، چلتے چلتے نہ جانے کس کافر کے پسلی میں جا کے پھنسی اور ٹوٹ گئی۔ ارے ٹوٹ بھی جانا چاہیے تھا، دیسی تھی نا۔ اب جب تلوار ٹوٹی، اسی جنگ کے اندر اکاسا لڑ رہے تھے، عین سے اکاسا، الف کاف عین کاف چھوٹا کاف الف سین لٹکا ہوا ہے اکاسا، وہ لڑ رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹی، فوراً آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول مقبول نے لکڑی ایک اٹھائی، کہا لو اکاسا یہ تلوار، جیسے ان کے ہاتھ کے اندر پہنچی تلوار بن گئی۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آتے فضائل محمد کے، جیسے ہی پہنچی لکڑی تلوار بن گئی، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ ارے تلوار ٹوٹی آپ دے دیجئے، کہا میں کیوں دوں، ارے اپنی ہی دے دیجئے۔ سلطان نصیر ادھر سے آئے تو اسلحہ بھی ادھر سے آئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزان گرامی، ذرا ذرا سجگتے رہیے گا، میں کیوں دوں؟ سلطان نصیر ادھر سے آیا تو تلوار بھی ادھر سے آئے گی۔ ایک جملہ سن لیجئے، پورا اسلام سمٹا ہوا ہے صرف 2 لفظوں کے اندر، توجہ کیجئے گا، ایک دعوت ذوالعشیرہ ہے، دوسرے غدیر ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں دعوتوں کے قائل ہیں اور معاشر تک قائل رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ان دونوں دعوتوں کے اندر کہ دعوت ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے، حوالے کر دیا پیغمبر کے، غدیر میں مجمع جمع کیا پیغمبر نے، حوالے کر دیا علی کے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ الحمدللہ آج بھی ہم علی کے زیر سایہ ہیں، جی ان کا ایک فرزند ہے جن کی نگہداری میں ہم آپ ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے میں کہوں گا مولا مانگ لی، کہ ان سے کیوں مانگوں، میں ان کے لیے تھوڑی لڑ رہا ہوں، جس کے لیے لڑ رہا ہوں بھیجے گا۔ اتنے میں وہ چلا چیختا ہوا، علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ کتابوں میں فکرے نہیں ملیں گے، آپ حضرات کی دعائیں یا عطائے مولا۔ جیسے ہی جناب امیر کے ہاتھ میں تلوار آئی، میرے مولا نے کچھ گرمی سی محسوس کی، پوچھا تو کون ہے؟ کہا سرکار میں آپ کی قمیض ہوں۔ کہاں سے آئی ہے؟ کہا آسمان سے آئی۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا۔ چلے گی؟ کہا بالکل چلوں گی۔ ٹوٹے گی تو نہیں؟ نہیں، آپ کی نسل میں ہمیشہ کے لیے قائم رہوں گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ کی نسل میں ہمیشہ کے لیے قائم رہوں گی، جب آپ کا آخری بیٹا ظہور کرے گا اس کے ہاتھ میں بھی باقی رہوں گی۔ کہا چلنا شروع کیا، پہلا وار کیا 300 سرکٹ گرے، دوسرا وار کیا 600 سرکٹ گرے، سر گر رہے تھے، اولے کی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ گھبرا گیا وہ جسے ہم آپ ملک الموت کہتے ہیں، ہاپتا ہوا کاپتا ہوا ڈانپتا ہوا آیا، ارے کیا بات آج بڑی تیزی سے چل رہی ہے؟ تو نے کہا تم کون ہو کون تم؟ کہا ارے تم ہم کو نہیں جانتی ہو، ہم ملک الموت ہیں، ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں نہ جانے کتنے کو یتیم کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنے کو ہم بیوہ بنا دیتے ہیں، تم ہماری فضیلت سے واقف نہیں۔ کہا ہوگے تم ملک الموت؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔
ہو گئے تو ملک الموت کا. پھر ایک سید کا ایک بند میر انیس علی اللہ مقامہ, عجیب و غریب منزلت کے مالک تھے یہ دونوں لوگ, مرزا دبیر مرزا انیس. جی آدمی کو عقیدہ ہونا چاہیے. دونوں کے اندر بحث شروع ہو گئی, روک رہا ہوں میں آپ کو. دونوں کے اندر بحث شروع, انہوں نے کہا ہم اچھے شہر کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہم اچھے کہتے ہیں. کہنے لگے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, حضرت گنج آپ نے دیکھا ہو لکھنؤ کا, وہاں کے اوپر جناب امیر کا روضہ بنا ہوا ہے. کہا شاہ نجف, کہا چلیے وہیں لکھ کے ڈال دیتے ہیں, جواب مل جائے گا. یقین کتنا ہے, کیا عرض کر رہا ہوں. شب جمعہ دیباچہ اٹھا کے دیکھیے, اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں, دیباچہ دیکھیے, دونوں آدمی کا موازنہ موجود, اس کے اندر یہ فکر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مل جائے گا آپ کو. دونوں نے لکھ کے اپنی عرضیہ ڈالی. مولا بتائیے کون اچھے اشعار کہتے ہیں. صبح میں پہنچے میر انیس علی اللہ مقامہ کے یہاں سادہ, مرزا دبیر کیا لکھا ہوا تم بہت اچھے اشعار کہتے ہو. اب میں کچھ ایسے جملے کہہ رہا ہوں جو سمجھدار ہوں سمجھیں گے, الحمدللہ سب بافہم ہے. رات ہو گئی, بیٹھے ہوئے اتنے میں آواز آئی, میر انیس, میں کیا عرض کر رہا ہوں, میر انیس تم میرے ہو, میں کیا عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے گا. میر انیس تم میرے ہو, نئی جملے کی قدر کی آپ نے, تم میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. اگر اس کے لیے میں کہہ دیتا تو ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر چلا جاتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. دونوں کے درمیان بحث شروع ہوئی. خیبر کے اوپر بات ہو رہی تھی. عزیزان گرامی کہنے لگے کہ چلیے 39 دن تک لوگ جھنڈا لے کے جاتے رہے, پھینک کے چلے آئے, 40ویں دن علم گیا. ایک مرتبہ جو ہے یہودیوں کا جو سب سے بڑا سردار, اس نے کہا تھا جس دن پتھر کے اوپر علم نصب ہو جائے سمجھ لینا تمہاری خیریت ہے, نہ خیبر کی خیریت ہے. اس دن سناٹا ہے, آپ نے سنا ہے خوب, لیکن میں وہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا, بس ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے, اور جہاں روکا ہوں وہیں آ جاؤں گا. عزیزان وہ فضیلت کا آخری ٹکڑا ہے, بس انشاءاللہ کل اس سے آگے بات بڑھ جائے گی اگر زندگی رہی تو. کہتے ہیں کہ جیسے جناب امیر پہنچے, سنیے گا سرکار مولانا, جیسے جناب امیر پہنچے اور علم کو نصب کیا تو ایک مرتبہ میر صاحب کہتے ہیں علی کی محبت میں ڈوب کے. اب ایک بات اور بھی سن لیجیے, آج کل کے جو اشعار ہوتے ہیں نا وہ میری سمجھ میں نہیں آتے, یا یوں سمجھ لیجیے میں اتنا کون ذہن ہوں کہ یاد نہیں کر پاتا, یا ایسے اشعار ہوتے ہیں جو میرے سر سے نکل جاتے ہیں, دو ہی صورت ہو سکتی ہے. بہرحال عزیزان گرامی, لیکن ان لوگ کے بڑے جلدی یاد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خیبر میں علی, فصیل صاحب سنیے گا, خیبر میں علی فتح و ظفر دیکھ رہے ہیں, خیبر میں علی فتح و ظفر دیکھ رہے ہیں, پتھر پہ علم گاڑ کے در دیکھ رہے ہیں. خیبر میں علی تحت نظر, خیبر میں علی فتح و ظفر دیکھ رہے ہیں, پتھر پہ علم گاڑ کے در دیکھ رہے ہیں. تیغ علی تو سر مرحب پہ چلی ہے, جبریل امی کاہے کو پر دیکھ رہے ہیں. مرزا صاحب نے کہا آپ بھی علی سے محبت کرتے, دیکھیں سب خطابت کرتے ہیں, سب کی فکریں الگ الگ ہوتی ہے, سب شاعری کرتے ہیں, سب کا اپنا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے, جتنی جتنی عطا ہو جائے, سب کے پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. روایت ہم تھوڑی نہ نہیں بنا کے لے آئیں گے, انداز آدمی ڈھالتا ہے جیسی عطا ہو جاتی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا خیبر میں علی فتح و ظفر دیکھ رہے ہیں, پتھر پہ علم گاڑ کے در دیکھ رہے ہیں, تیغ علی تو شرع مرحب پہ چلی ہے, جبریل امی کاہے کو پر دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ مرزا صاحب نے کہا آپ بھی علی سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں یہی بات وہی انداز الگ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے دیدو, بات وہی انداز الگ ہے. انہوں نے کہا آپ نے کہا ایسے, مجھ سے سنیے. کہتے پنجے شاہین کی زد میں کبوتر آ گیا, پنجے شاہین کی زد میں کبوتر آ گیا, اڑ کے خود دستے علی پہ باب خیبر آ گیا. پنجے شاہین کی زد میں کبوتر آ گیا, اڑ کے خود دستے علی پہ باب خیبر آ گیا. تیغ حیدر اور چلتی کاٹ کر مرحب کا سر, وہ تو کہیے بیچ میں جبریل کا پر آ گیا. ایک سلوات دے مل جل کے محمد و آل محمد کے اوپر. یا علی. عزیزان گرامی, بس جب تلوار سے ملک الموت کی بحث شروع ہوئی تو کہا اچھا ایسا ہے کہ تھوڑا دھیرے دھیرے چلو. کہا تمہیں تکلیف کیا؟ کہا دیکھو ایسے تمہارا کام صرف چل رہا, میرے لیے بڑے مشکلات ہیں. میں دیکھتا ہوں مرنے والا کافر ہے, مرنے والا مشرک ہے, مرنے والا منافق ہے, چلو وہ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ میرے پاس ہے جو اس کو ہندی میں کہتے ہیں, بڑی میری سمسیا یہ ہے کہ جو ہے میں اس کے والدین کے نام ڈھونڈتا ہوں, باپ کا نام ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگتا ہے.
بہت وقت لگتا ہے، اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں ذرا دھیرے چلو۔ جب دونوں کے درمیان بحث شروع ہوئی، انہوں نے اپنا رتبہ بتایا تو ایک مرتبہ ذوالفقار کو جلال آیا۔ میر صاحب کہتے ہیں ڈوب کے علی کی محبت میں، میرے عزیزوں میری عادت نہیں سب اشعار پڑھنے کی، لیکن بات آئی تھی اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر۔ کون کہہ رہے؟ ذوالفقار کہہ رہی، خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، تم میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر۔ خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، تم میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر، لازم ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر، چل ہٹ۔ خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، تم میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر، لازم ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک ذرا اپنا کام کر۔ بس سنیے گا، کیوں زلزلے بپا نہ کروں کائنات میں، آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں۔ بہت معذرت کے ساتھ میرے عزیزو، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، معاف فرمائیے گا۔ یہ ذکر حسین محمد۔ دیکھیے ایک بات سن لیجئے، صلوات ہمیشہ باواز بلند بھیجا کریے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور اس کے لیے روایت بھی سن لیجئے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ایک عربی گیا تھا، جیسے ہم لوگ ہیں اردو بولتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، ویسے وہ عربی تھا، بولتا عربی تھا لیکن اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گیا تھا حج کے لیے، لوٹ کے آیا، کہتا ہے کہ سرکار لوگ حج میں میدان مینا میں عرفات میں دعائیں پڑھ رہے تھے، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، تو میں نے سوچا میں کیا کروں۔ مولا نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا سرکار میں صلوات پڑھ رہا تھا، میں صلوات پڑھ رہا تھا، میرا امام مسکرا کے جواب دیتا ہے جتنا دعا پڑھنے والے کو ثواب ملا اتنی تجھے صلوات پڑھنے میں ثواب ملا۔ آواز بلند صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آدمی ذاکر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پڑھتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ آدمی کے ذہن ایک لمحے کے لیے کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا۔ کہ ذکر حسین نہ کسی ذاکر کا محتاج ہے، نہ کسی سننے والے کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کوئی ذاکر نہ سوچے کہ ہم نہیں جائیں گے تو ذکر نہیں ہوگا، کوئی سننے والا یہ نہ سوچے کہ ہم نہیں جائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ناظم یا شاعر پکارتا ہے مولانا آ گئے آپ لوگ آئیے۔ پبلک کو پہلے آنا چاہیے، جب ذاکر آ جائے آپ بھی ساتھ میں آ جائیے، اور یاد رکھیے گا جب بھی فرش ادا کے اوپر آئیے کوشش کیجئے کہ باوضو ہو کے آئیے، اس لیے کہ ہم آپ صرف ارادہ کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں چلیں۔ ابھی ہم نے ارادہ کیا، شام سے ایک بیوی اٹھتی ہے، آتی ہے بقی کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس، اے اماں جان فلاں جگہ چلیے، فرش ادا بچھ گئی، بھیا کے ماتم دار جمع ہو گئے۔ آنے کے بعد آواز دیتی ہے میرے لال کے اوپر گریہ کرنے والے، اے میرے لال کے اوپر فرش ادا بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، یہ تمہارے اشک رائگاں نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے۔ محشر کا عالم ہوگا، آواز قدرت آئے گی، اہل محشر تم اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تمہیں معلوم نہیں ہے فاطمہ کی سواری آنے والی ہے۔ شہزادی جب محشر میں آئیں گی عجیب و غریب عالم ہوگا، ایک ہاتھ میں ایک ننھی سی بچی کا ہاتھ ہوگا۔ علامہ دربندی کے فقرے ہیں، جتنا پڑھوں گا اس کا ضامن ہوں۔ دوسرے ہاتھ میں ایک گٹھری ہوگی، شہزادی آ کے آواز دیں گی پروردگار
آج فاطمہ تجھ سے فیصلہ چاہتی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ شہزادی اس گٹی کو کھولیں گے، کرتے کو نکالیں گے جو خون میں ڈوبا ہوا ہے، آسمان کی طرف بلند کریں گے، بار الہا یہ میرے حسین کا کرتا ہے، میں نے اسے بڑی محنت و مشقت سے پالا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ رکھ لو، فاطمہ رکھ لیں گی، سنیں گے۔ اس کے بعد شہزادی ایک اور کرتے کو نکالیں گے جو نہ بہت بڑا ہوگا نہ درمیانی ہوگا، ایک چھوٹا سا کرتا ہوگا جو خون میں ڈوبا ہوا ہوگا، آسمان کی طرف بلند کریں گے، پروردگارا یہ میرے اصغر کا کرتا ہے۔ اگر سب نے خطا کی تھی، اس ننھے سے مجاہد نے کیا خطا کی؟ روز عاشورہ ہم اچھے ماحول میں، اچھی جگہ کے اوپر، اچھے مقام کے اوپر سرکار سید الشہداء کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے۔ سرکار فخر العلماء ارشاد فرمایا کرتے تھے، روز عاشورہ حسین نے آپ کو 7 مرتبہ یاد کیا ہے۔ پڑھ دینا آسان ہے، سماعت فرما لینا آسان ہے۔ 7 مرتبہ آپ کو یاد کیا ہے، 4 مرتبہ ذبح ہونے سے پہلے، 3 مرتبہ ذبح ہونے کے بعد، جب رخصت آخر کے لیے آئے، میرے لال سید سجاد جب مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہتے۔ اے میرے شیعوں، کاش کہ اگر تم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنی ننھی سی جان کے لیے پانی کیسے طلب کر رہا تھا۔ اے میرے شیعوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اے میرے شیعوں، اگر کسی پردیسی کی مرنے کی خبر سننا، مجھے یاد کر کے رو لینا۔ سنیں گے؟ اے میرے چاہنے والوں، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو ایسے روکا گیا جیسے 2 پاٹ میں رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرمائے، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ مل جائے۔ جس طریقے سے ہم یہاں مجلس اعزا سن رہے کو زمانے دکھائے، کربلا میں بیٹھ کے مجلس اعزا سنیں، جو بیمار ان کو شفا کاملہ مل جائے، جو ہمارے بچے امتحانات دے رہے ہیں، دے چکے، ان کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق کو اس منزل مشرف فرمائیں۔ امام زمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں واقعات کربلا کو سوچ کر خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ میں واقعات کربلا کو سوچ کر خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ قبل سے کس روایت کو پڑھوں، ایک اور سن لیجئے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے جد کے مصائب کو سننے کے بعد اگر تمہاری آنکھوں میں اشک نہ آئے، تنہائی میں دعا کیا کرو، تنہائی میں دعا کیا کرو، بار الہا یہ اشک سلب کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اگر ہمارے جد کی مصیبتیں بیان کر دی جائیں، چاہنے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ آخری امام جو پردے غیب میں ارشاد فرماتے ہیں، میں واقعات کربلا کو سوچ کر خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ میری عادت نہیں میں کہوں روئیے روئیے، نہ، اپنی محبت کا ثبوت دیجیے اور روتے ہوئے دعائیں مانگیے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا تھا قبل اس سے کہ اٹھیے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، ضمانت کے لیے میں لکھ دیتا ہوں۔ جی، ضمانت کے لیے لکھ دیتا ہوں۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ آدمی اٹھے تو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، میں واقعات کربلا کو سوچ کر خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ جب اس روایت کو علماء نے پڑھا، آیت اللہ محسن الحکیم کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں پہنچے، سرکار اس روایت کی وضاحت کر دیجئے۔ ایک مرتبہ اس سید نے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، ایک رومال سفید نکالا، اپنی آنکھوں کے اوپر لگایا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی، واہ حسینہ۔ جیسے ہی رومال لگا کے آواز دی، واہ حسینہ، اب جو رومال ہٹایا پورا خون سے بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آواز دی،
محبت کو دیکھ لے، امامت سمجھ میں آ جائے گی۔ اے میرے مولا کون سی ایسی بات ہے جس کو سوچ کر آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا علی اکبر کا سینہ یاد آ جاتا ہے؟ نہیں۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ جاتے ہیں؟ نہیں۔ ننھی سی لاش یاد آ جاتی ہے؟ نہیں۔ حسین کا ڈگمگانا یاد آ جاتا ہے؟ نہیں۔ اون محمد یاد آ جاتے ہیں؟ نہیں۔ پامال لاشا یاد آ جاتا ہے؟ نہیں۔ اے میرے ذاکر یہ سب کچھ ہو جاتا لیکن میں کبھی خون کے آنسو نہ بہاتا، لیکن جب میں سوچ لیتا ہوں میری جدہ کا بے مقلو چادر دربار میں، جب میں سوچ لیتا ہوں میری جدہ کا بے مقلو چادر دربار میں جانا تو میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ بس ایک روایت میرے عزیزو، میں زحمت نہیں کہتا، مجلس تمام ہے، رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ثانیہ زہرا، جنہیں ہم آپ زینب کہتے ہیں، مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آدمی روا رمی میں تو طریقے سے مصائب کے اندر فکرے کہہ دیتا ہے، نا احترام ملحوظ خاطر رہے۔ ارشاد فرماتی ہے شہزادی کی شہادت کے بعد ثانیہ زہرا، جنہیں ہم آپ جناب زینب کہتے ہیں، 23 دن تک کلام نہیں کیا، کسی سے نہیں بولتی، ایک لمحے کے لیے نہیں بولتی۔ جب 24واں دن آیا اپنی ماں کی کنیز فضہ کو بلایا، فضہ آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ اے فضہ آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ دن ڈھل گیا، مولائے کائنات بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی فضہ نے میرے مولا کے آنے کی ہٹ محسوس کی، ایک مرتبہ گئی جانے کے بعد سلام کیا، میرے مولا نے جواب سلام دیا۔ ارشاد فرمایا ہاتھوں کو جوڑ کے سرکار، باپ اور بیٹی کے درمیان جو یہ محبت ہوتی ہے یہ اللہ ودیت فرماتا ہے۔ سرکار آج آپ کی بیٹی نے کلام کیا ہے، جو بیٹی اپنے باپ کے سامنے چلنے سے شرماتی ہو، ایک بار کی بول اٹھے تو باپ کے دل کے اندر کتنی حسرت ہوگی۔ میری بیٹی نے کیا مانگا ہے فضہ؟ جلدی بتاؤ کیا کہا ہے میری بیٹی نے؟ ایک مرتبہ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار شہزادی نے ارشاد فرمایا ہے مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ جیسے یہ جملہ سن لیتے ایک مرتبہ جناب امیر نے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد اپنے سر کو بلند کیا، آواز دی فضہ جا کے میری بیٹی سے کہہ دو تمہارا بابا ضرور لے کے چلے گا لیکن ابھی نہیں، سورج غروب ہو جانے دو، دن ڈھل جانے دو، اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں، میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلا۔ اللہ اللہ فریاد، ارے قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ اے میرے مولا آپ کی حیات طیبہ ہے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ایک وہ زمانہ آئے گا منادی ندا دے گا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ 11ویں محرم آئی، 11ویں محرم آئی، سب کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں، سب کی مصیبتیں اپنی جگہ کے اوپر، حسین کی ننھی سی جان کی مصیبت اپنی جگہ کے اوپر۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دور سے دیکھا چوتھے امام کو، میرے لال سید سجاد تمہارا چہرہ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو
اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا، سب کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں، لیکن حسین کی ننھی سی جان جنہیں ہم آپ شہزادی سکینہ کہتے ہیں، ان کو اونٹ کے اوپر لٹایا گیا تھا۔ صرف لٹایا نہیں گیا تھا بلکہ رسی سے جکڑ کے باندھا گیا تھا۔ جب اونٹ چلتا تھا ننھی سی بچی تڑپ جاتی تھی، کبھی پھوپھی کی طرف دیکھتی تھی، پھوپھی اماں یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے پھوپھی اماں۔ کبھی اپنے بھیا سید سجاد کی طرف دیکھتی ہے، میرے بھیا سید سجاد یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو، تمام جماعت والے ممبران سب کو، صدر سیکریٹری اکبر بھائی سب کو، جو لوگ سخن درہم میں اس کے اندر شرکت فرماتے ہیں، اس کا اجر کوئی نہیں دے گا، صرف اور صرف آل محمد عطا فرمائیں گے بس۔ علامہ دربندی کے فقرے، کبھی میرے پڑھے ہوئے فقرے تنہائی میں لیٹ کے سوچئے گا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ننھی سی بچی نے عجیب و غریب سوال کیا، اور یہ روایت پڑھا اور سرکار فخر العلماء سے سنی ہوئی روایت بھی ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے سوال کیا، میرے بھیا یہ بتائیے اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس کے جسم کے اوپر کیسی چیزیں عارض ہوتی ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، آواز دی، بہن جب کسی کو پیاس لگتی ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے زبان کے اندر لخنت پیدا ہو جاتی ہے، جب پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے زبان کے اندر کانٹے پڑ جاتے ہیں، جب پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے غشی تارے ہونے لگتی ہے، جب شدت اور بڑھ جاتی ہے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جملہ سنیں گے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب پیاس اپنے حد سے عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ ارے جیسے یہ جملے سننے تھے ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے آواز دی، اے میرے بھیا سید سجاد، ارے ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، اے میرے بھیا سید سجاد ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، ہماری ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ بہت سی خواتین تھی جو چھتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، انہیں معلوم نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں۔ ایک معظمہ بیٹھی ہوئی جسے برداشت نہ ہوا، اس نے 4 سالہ بچی کو اپنے قریب بلایا، کہا اس کوزے کو بھرنے لے کے جاؤ، اس کو دن کے حوالے کر دینا، جب وہ پانی پی لے تو ان سے کہہ دینا ہمارے حق میں 3 دعائیں کر دے، بس 3 دعائیں مجلس تمام ہے میرے سے۔ ننھی سی بچی نے کوزے کو بھرا، بھرنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ شہزادی کی خدمت میں آئی، یہ بچی بڑی پیاسی لگتی ہے، آپ اسے پانی پلا دیجئے، جب پانی پی لیجئے گا تو ہمارے حق میں 3 دعائیں کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے ہم آل محمد ہے، پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے، خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو، زینب نے لوکے لیضا کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو بدل کیا، پروردگارہ جیسے میری یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو۔ ننھی سی بچی نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلایا، اے میرے پروردگارہ جیسے میں یتیم ہوئی ہوں، تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے آپ دعا کر دیجئے ہم حج کے لیے چلے جائیں۔ شہزادی نے دعا کی، ننھی سی بچی نے آمین کہا، تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے آپ دعا کر دیجئے ہم مدینے چلے جائیں۔ جیسے ہی پردیس میں لفظ مدینہ سنا زینب کا دل بھرا۔ بہت سے لوگ اس جگہ کے اوپر تشریف فرما ہوں گے،
جن کی زندگی آسر و بیشتر پردیس کے اندر گزرتی ہے، اپنے ضلع کا کوئی مل جاتا ہے تو آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، یہ میرے ضلع کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، یہ میرے وطن کا ہے۔ لفظ مدینہ سنا، نوکے نیزہ کی طرف دیکھا، میرے بھیا حسین، آج زینب اتنی مجبور ہو گئی۔ کس نے بھیجا ہے؟ میری ماں نے بھیجا ہے۔ کہاں ہے تیری ماں؟ وہ چھت کے اوپر بیٹھی، جا اس کو بلا کے لے کے آ۔ ننھی سی بچی دوڑی ہوئی گانے کے بعد کہا اماں ہے اماں، وہ قیدی نہ آپ کو بلا رہی ہے۔ لگتا ہے وہ آپ کو جانتی ہے۔ جیسے یہ جملے سنے اس معظمہ نے اپنے سر کے اوپر ردا ڈالی، بہت تیزی کے ساتھ شہزادی کی خدمت میں آنے کے بعد کہا آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ شہزادی نے آواز دی ہاں ہاں ہم نے تمہیں بلایا ہے، تم نے دعائیں کروائی تھی، ہم نے تمہاری 2 دعا کر دی، لیکن یہ بتاؤ تم مدینے کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا آپ مدینے کو جانتی؟ کہا ہاں ہاں ہم بھی مدینے کو جانتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتائیے مدینے میں ایک محلہ ہے جس محلے کا نام محلہ بنی ہاشم ہے، آپ محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہیں؟ ہاں ہاں ہم محلہ بنی ہاشم کو جانتے ہیں۔ اس محلے کے اندر ایک گھرانہ آباد ہے جس کے اندر ہمارے آقا حسین رہتے ہیں۔ بھائی کا نام لیا گیا، زینب طلب گئی۔ ہاں ہاں ہم حسین کو جانتے ہیں، اس گھر کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، آپ جانتی ہیں؟ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں۔ اس گھر کے اندر اور جوان رہتا ہے جس کا نام عباس ہے، آپ جانتی ہیں؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اولو محمد رہتے ہیں، آپ جانتی ہیں؟ ہم جانتے ہیں۔ ایک ایک کا نام لیتی رہی، شہزادی جواب دیتی رہی۔ ایک مرتبہ عجیب و غریب حساس جملہ کہا، اس گھر کے اندر میری ایک شہزادی رہتی ہے۔ اس گھر کے اندر میری ایک شہزادی رہتی ہے جن کا نام زینب ہے، آپ زینب کو جانتی ہے؟ شہزادی نے آواز دی تو کہتے زینب کو جانتی ہے؟ کہا ہم نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا؟ علی کی بیٹی کا نام ہے زینب، عباس کی بہن کا نام ہے زینب، اونا محمد کی ماں کا نام ہے زینب، علی اکبر کی پھوپھی کا نام ہے زینب، ہم نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا؟ ایک مرتبہ جیسے جملے پورے ہوئے، بال ہٹے، نحیف سی آواز آئی ام حبیبہ۔ جزاک اللہ ام حبیبہ۔ اے ام حبیبہ تم نے نہیں پہچانا، میں تیری شہزادی زینب ہوں۔ جیسے آواز کو سنا فوراً سمجھ گئی، منہ پہ تماچے مارے، اے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ اے ام حبیبہ میرا پورا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ وہ دیکھ لو کہ نیزہ کے اوپر میرے بھیا حسین کا سر ہے، وہ دیکھ انو محمد کا سر ہے، وہ دیکھ علی اکبر کا سر ہے۔ ام حبیبہ سروں کو دیکھتی رہی، زیارت کرتی رہی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا وہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، میرا لال سید سجاد ہے جو وقت کا امام ہے۔ بس 1 منٹ یا 1.5 منٹ مجلس تمام ہے میرے عزیزو۔ قریب گئی، جانے کے بعد سلام کیا، میرے مولا نے جواب سلام دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے سرکار پرسہ قبول کیجئے۔ کہا ہم نے پرسہ قبول کیا۔ کہا صرف اتنا بتا دیجئے کہ سب کے سر نوکے نیزے کے اوپر ہے، لیکن آپ کے چچا کا سر نوکے نیزے کے اوپر ہے۔ سب کے سر نوکے نیزے کے اوپر ہے، لیکن آپ کے چچا کا سر نہیں دکھائی دیتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، سید سجاد نے بیڑیوں کو سنبھالا، مجھ سے نہ پوچھ، وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن پہ بندھا ہوا ہے، جا کے پوچھ لے۔ قریب گئی، سلام کیا، خشک لب ہی لے، جواب سلام ملا۔ سرکار بتائیے، ایک مرتبہ آواز آئی، اے میری چاہنے والی، ارے مجھے بہت نیزے پہ رکھا گیا، لیکن جب اپنی بہنوں کو بے مکلو چاہتے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے گھوڑے کی گردن میں رکھا۔
تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ جو لوگ بھی فرش ادا کے اوپر تشریف فرمائے کہیں بھی ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ ایک صاحب کو یہ بھی ملے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کے دل کے اندر سوراخ ہے، آپ دعا کریے کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ پروردگار جو ہمارے بچے علم حاصل کر رہے، علم دین یا علم دنیاوی، ان کے علم میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم میں جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو لوگ روزی حاصل کر رہے ہیں ان کی روزی میں اور وسعت عطا فرما۔ ہمیں روز بروز عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو عزاداری سید الشہداء کے مخالف ہے ان کو نیست و نابود فرما۔ جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو اس منزل سے مشرف فرما۔ پروردگار جو بھی زیارت کے خواہش ہے، جو جا چکے ہیں اللہ ان کو پھر بلائے، جو نہیں گئے ہیں جائیں۔ پروردگار جس طریقے سے ہم یہاں ذکر حسین سن رہے ہیں، ایک وہ زمانہ دکھائے کربلا میں بیٹھ کے ذکر حسین سنیں۔ ہم گنہگار، ہماری گناہوں کی مغفرت فرما۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز محفوظ فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔